غزوہ بدر تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد جہاد ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جو غزوہ بدر کے اندر چلا گیا، اس کے بعد جس نے اسلام قبول کیا، اگرچہ اس نے اس کے بعد کئی جنگیں لڑ لیں، لیکن پھر بھی اس کو وہ عظمت عطا نہیں ہوئی جو عظمت غزوہ بدر میں جانے والے کو عطا کر دی گئی ہے۔ جو بندہ غزوہ بدر میں چلا گیا، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کرتے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے قانون بنا دیا کہ جنگوں کے اندر صرف وہ بندے جائیں جو غزوہ بدر میں نہیں گئے، جو غزوہ بدر میں جا چکے ہیں وہ اب کسی جنگ میں نہ جائیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، انہیں ہم زیارت کے لیے رکھیں گے۔ جو بندے غزوہ بدر میں جا چکے ہیں اب کسی جنگ میں نہ جائیں۔ اور جنگ کا انداز کیسا منفرد تھا اور کیسا انوکھا انداز تھا۔ سارے مہاجرین جتنے بھی تھے، ان سب کے مقابل کسی نہ کسی کا رشتہ دار کھڑا تھا۔ کسی کا اس کے مقابلے میں باپ کھڑا ہے، کسی کا اس کے مقابلے میں بیٹا کھڑا ہے، کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کا چاچا کھڑا ہے، کسی کا ماموں کھڑا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ اس کے دشمن بن کے آئے ہیں۔ زمانہ گزر جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو بیٹا کہتا ہے، ابا جی غزوہ بدر کے دن جنگ لڑتے لڑتے 3 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے تینوں دفعہ آپ کو چھوڑ دیا۔ میں کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ 3 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے تینوں دفعہ باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑی، اٹھ کر بیٹھے، جلال میں آ کر بولنے لگے، تو نے تو 3 دفعہ چھوڑا تھا، تو 1 دفعہ بھی آ جاتا میں نے قتل کر دینا تھا، کیونکہ تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، تو میرے دین کا دشمن بن کے آیا تھا۔ تو ایسا انداز تھا، کسی کا رشتہ دار کھڑا ہے سامنے، کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کا چچا کھڑا ہے، لیکن سب نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو دین ہے یہ اس کا دشمن بن کے آیا ہے، ہمارے جو نبی علیہ السلام ہیں یہ اس کا دشمن بن کے آیا ہے۔ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل نے افواہ پھیلائی کہ ہمارا جو شام سے قافلہ آ رہا ہے، تجارت کا بہت سارا مال لے کر واپس آ رہا ہے، اس کو مسلمانوں نے رستے میں لوٹ لیا ہے۔ چونکہ وہ مدینہ شریف کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا، اس نے یہ بات پھیلائی تو اب کفار جو تھے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ تیار ہوا، لیکن جب وہ نکلنے لگے تو سارا ان کا جو قافلہ تھا تجارت والا وہ بخیر و عافیت واپس پہنچ آیا۔ اب جنگ کا جواز نہیں تھا بنتا، کیونکہ جو بات اس نے پھیلائی تھی وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تھا قافلہ لٹ گیا، قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا، لیکن چونکہ ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن تھا، اسلام سے نفرت کرتا تھا، اس نے کہا نہیں، اب ہم لڑ کے چھوڑیں گے، اب ہم جائیں گے اور آج ہم ان مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ جنگ کا ارادہ لے کر 1000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچتی ہے کہ کفار 1000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، تو مہاجرین و انصار سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کفار سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ یہ مہاجرین کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ انصار کیا کہتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں گے، ہم فوراً اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر جان میں آ جائیں گے۔ آپ کا اشارہ ہونا چاہیے، اگر آپ کہیں گے تو ہم تو جس ملک سے کہیں گے لڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، لشکر کو تیار کیا۔ اب 2 بھائی تھے، عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ دونوں جب جنگ کے میدان میں جانے لگے تو عمیر، ان کا عمر بہت تھوڑی تھی، یہ چھپتے پھر رہے تھے، جو سپاہی جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ ان کے پیچھے چھپتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے کہ کیوں اس طرح چھپ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی جنگ کے میدان میں جانا ہے، لیکن میری عمر تھوڑی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جانے نہیں دیں گے۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے چلو آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرا یہ چھوٹا بھائی چاہتا ہے میں بھی جنگ کے میدان میں جاؤں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس کی عمر تھوڑی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا قد بھی چھوٹا ہے، اس کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ فوراً اپنے عمیر بن وقاص فوراً اپنے بڑے بھائی کے پیچھے جا کر اپنے قدم اٹھا کر، ایڑیاں اٹھا کر تھوڑا سا اونچا ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں میرا قد اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، میرا قد بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ جذبہ جہاد دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت عمیر کہتے ہیں اگر آپ میری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کسی سے کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا پھر مجھے جنگ کے میدان میں بھیج لینا، میری کسی سے کشتی کروا لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چلو اپنے بھائی سے ہی کشتی کرو۔ اب ایک بھائی چھوٹا ہے، دوسرا بھائی بڑا ہے، بڑے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے۔ کشتی شروع ہونے لگی تو چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے تم تو پہلے ہی سلیکٹ ہو گئے ہو، مان نہیں جاتے، تمہاری مہربانی ہے نیچے گر جاؤ نا، اللہ مجھے بھی شہید ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا، تمہاری مہربانی ہے نیچے گر جاؤ، تم تو پہلے ہی سلیکٹ ہو گئے ہو، تمہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم جاؤ، تم تو پہلے ہی سلیکٹ ہو گئے ہو، تو مہربانی کرو ہاں تم نیچے گر جاؤ۔ اب بڑا بھائی چھوٹے کی بات مان جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں تو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد اتنا تھا کہ آپ میدان جنگ میں گئے اور جا کر جو میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اچھا جب جنگ شروع ہونے لگی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات دعا کرتے گزار دی، اور دعا کیا مانگی کہ اے اللہ اگر آج تیرے یہ مٹھی بھر بندے دنیا سے ختم ہو گئے، اگر آج یہ قتل ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی مدد فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات پہرا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کا۔ صبح کے وقت جب اٹھے ہیں آ کر میدان جنگ میں آئے تو جنگ جو تھی وہ پہلے انفرادی طور پر شروع ہوئی، فردن 3 بندے ادھر سے آئے 3 بندے ادھر سے آئے، اس طرح سے جنگ شروع ہوئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح 3 کر کے ادھر سے آتے، 3 کر کے ادھر سے آتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بولا کہ ابھی تم نے یک بارگی حملہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ سارے اکٹھے ہو کر آ بھی جائیں تو ان کو نیزوں سے دور رکھنا ہے، تم نے ابھی حملہ نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ خیمے میں گئے، جا کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ اب دعا مانگتے مانگتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آ کر اپنے لشکر کو خوشخبری دی، اب تم بھی یک بارگی حملہ کر سکتے ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پھر جنگ شروع ہوئی، ادھر سے وہ کفار حملہ کرتے ہیں، وہ 1000 کا لشکر ہے، یہ ان سے 3 گنا کم لشکر ہے، 3 گنا تھوڑا لشکر ہے مسلمانوں کا، اور وہ 1000 کا لشکر ہے، سب کے پاس ہتھیار پورے ہیں، ادھر کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کوئی بھالا ہے، کسی کے پاس کوئی لکڑ ہے، اس طرح کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں۔ لیکن زمانہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے قرآن میں نازل فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہیں نصرت عطا فرمائی اور تم اس سے پہلے کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے فرمائی؟ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تمہارا رب فرما رہا تھا فرشتوں سے میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، جاؤ جا کر ثابت قدم رکھو ان کو، فرشتے آ گئے تو اب کیا ہوتا تھا؟ مسلمان بندہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، گردن اس کی کٹ چکی ہوتی تھی۔
فرشتہ فوراً گردن اس کی اتار دیتا تھا۔ ابھی مسلمان سوچتا تھا میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، گردن اس کی کٹ چکی ہوتی تھی۔ جب شیطان نے یہ دیکھا، اب شیطان بھی چونکہ جن ہے اور جن جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اس نے جب دیکھا تو اب وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ قرآن کی آیت ہے فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ پس جب سامنے ہوئیں دو فوجیں، الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پہلے جب ابو جہل اور اس کی کمپنی مشورہ کر رہی تھی جنگ کرنی چاہیے یا نہیں، تو تب اس نے آ کر کہا تھا جنگ کرو، اور یہ جنگ کے میدان میں سراقہ کی شکل اپنا کے آیا بھی تھا۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کی مدد دیکھی تو روایات میں آتا ہے پہلے 3000 فرشتے آئے، پھر 4000 ہو گئے، پھر 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ جب اس نے اتنے فرشتے دیکھے شیطان نے تو فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں پر غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ دو بچے تھے، معاذ اور معوذ، دونوں چھوٹے چھوٹے اور دونوں بھائی لگتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اب یہ جنگ لڑتے لڑتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو اتنے سارے جو کھڑے ہیں سوار تلواریں لے کر ذرہ پہن کر، جو اتنے نیزے پکڑ کر کھڑے ہیں، ان کے درمیان جو گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اب وہ بچے فوراً بھاگ کر جاتے ہیں، جا کر ابو جہل پہ وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مار مار کے ادھموا کر دیتے ہیں۔ جان ابھی اس کی نہیں نکلی تھی لیکن اتنی تلواریں ماری کہ وہ نیچے گھوڑے سے گر گیا۔ ان کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے معاذ اور معوذ جب دونوں پاس دیکھے تو ایک کے کندھے پر تلوار ماری۔ اب اس کا کندھا آدھا کٹ گیا، آدھا ساتھ تھا، آدھی اس کی ہڈی کٹ گئی، تھوڑا سا جسم کے ساتھ گوشت لٹک رہا تھا۔ اب وہ جب لڑتا تلوار چلاتا تو یہ گوشت اس کو تکلیف دیتا، بازو ایسے لٹکتا آگے آگے آتا۔ اس نے کہا وہ بازو جو میدان جنگ میں اللہ کے نبی کی مدد سے روک دے، مجھے وہ بازو نہیں چاہیے۔ وہ نیچے بیٹھا، اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جسم سے زور لگا کر کھینچا، سارا بازو نیچے اتار کر ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی کے دین کی مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، حیرانگی والی بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس عمر کے اندر اس نے وہ اپنا بازو اتار دیا، آدھا لٹک رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو تنگ کر رہا ہے، یہ تو جنگ نہیں لڑنے دے رہا۔ اس نے اس کو اتار کے پھینک دیا اور زمانے نے دیکھا وہ ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، وہ ابو جہل جس کا غرور اتنا تھا، اس کا دروازے پہ کوئی دستک دیتا تو اس کو غصہ آ جاتا، تو ہوتا کون ہے میرے دروازے پہ دستک دینے والا؟ تجھے کام ہے تو باہر کھڑا رہ، میں آؤں گا تو مجھ سے بات کرنا، تیری اتنی ہمت کہاں تو میرے دروازے پہ دستک دے۔ وہ جو اتنے غرور والا تھا، جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا جاؤ ہاں دیکھو ابو جہل کس حال میں ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو لاشوں کے اندر تڑپ رہا ہے، ابھی اس کی جان نکلی نہیں تھی، تو ابو جہل کی گردن اتارنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غرور دیکھنا ابو جہل کا، وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب اس نے دیکھا فرشتے آ گئے ہیں، موت آنے والی ہے، اس نے کہا میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو، لیکن اللہ نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، ایمان کہتے ہیں بن دیکھے ایمان لانا، اب تو دیکھ رہا ہے، اب فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، اب کیا فائدہ؟ لیکن پھر بھی موت کے وقت تو ڈر گیا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے شکر ہے تو کاٹے گا تو خیر ہے، ورنہ پہلے جو دو بچے اس کو قتل کر رہے تھے وہ بچے دونوں تھے انصار کے، مدینے کے رہنے والے، اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ تو کہتا ہے مجھے تو یہ بڑی اس میں بے عزتی فیل ہو رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے کسان کے بیٹے قتل کر دیں، تو قتل کرنے لگا، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے، ایک قوم کا بندہ اپنی قوم کے بندے کو قتل کر دے، پھر خیر ہے۔ یہ بھی غرور تھا۔ اب اس سے اگلی بات سنیں گے تو حیرانگی والی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مرتے وقت فرشتوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا، مان گیا، کہتا ہے میں مانتا ہوں اللہ کو، لیکن مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ادھر ابو جہل کی گردن کٹنے لگی تو کہتا ہے یہاں سے نہیں کاٹنی، یہ ذرا نیچے سے کر کے کاٹنی ہے تاکہ میری گردن دیکھ کر پتہ چلے کسی سردار کا سر جا رہا ہے۔
اتنا غرور تھا، مرتے وقت بھی غرور ختم نہیں ہوا. کہتا ہے یہاں سے نہیں نیچے سے کاٹ کے کاٹنی ہے، بڑی سی گردن ہو، پتہ چلے کسی سردار کا سر جا رہا ہے. لیکن اس کا غرور تو بتایا. اب اللہ کی بے نیازی بھی سنیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جو اتنے غرور والا تھا، جو اپنی گردن بھی نیچے سے کٹوا رہا تھا، وہ جو دروازے پہ کسی کو دستک نہیں دینے دیتا تھا، اتنا غرور والا تھا. اللہ نے 2 نابالغ بچوں سے اس کو قتل کروا دیا ہے. 2 ننھے بچے اس کو اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا، بالآخر قتل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آخری بات بڑی غزوہ بدر کے لحاظ سے بڑی توجہ کی حامل ہے. امام واقدی نے لکھا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جب غزوہ بدر کے میدان میں فرشتے آ گئے مدد کرنے کے لیے، تو اب کفار جو تھے ان کے قدم لڑکھڑا گئے، بھاگنا شروع ہو گئے. توجہ کیجئے گا، جب کفار بھاگنا شروع ہو گئے، ان بھاگنے والوں میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا قباس بن اشیم. یہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے، وہ بھی بھاگنے والوں میں تھا، تو اس نے بھاگتے بھاگتے دل میں سوچا کہ اے کفار، دعوے تو تم بڑے کر رہے تھے، ہم جائیں گے تو ہم قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو تم تو آج عورتوں سے بھی زیادہ بزدل نکلے ہو، تم سے تو عورتیں بہتر ہیں، تم کیسے دم دبا کے بھاگ رہے ہو. لیکن قباس بن اشیم دل میں سوچ رہے تھے، کیا اس لیے نہیں تھے کہ خود بھی تو بھاگ رہے تھے، خود کون سا کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ پورے لشکر کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ 1000 کا لشکر ہے اور ایسے دم دبا کے بھاگ رہا ہے. وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر غزوہ احد میں اس طرح مزید جنگوں میں وہ آتے رہے، جنگیں لڑتے رہے. وقت گزرتا گیا، غزوہ احزاب کا موقع آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آندھی کو حکم دیا، سبا کو، وہ آئی اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے کفار کے ختم ہو گئے، اڑ گئے. ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ بھاگ گئے. جب یہ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اب وہ وقت نہیں آئے گا کہ مکہ والے مدینہ پر آ کر حملہ کریں، اب مدینہ والے جائیں گے اور مکہ فتح کریں گے، اب وہ اس شہر پر آ کر حملہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اس بات کو میں نے دل میں جگہ دی، میں سوچتا رہتا اس بات کے بارے میں. بالآخر کیا ہوا، آہستہ آہستہ میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوتی گئی، آہستہ آہستہ مجھے اسلام سے پیار ہوتا گیا. پھر ایک دن میں نے سوچا چلو جاتا ہوں مدینہ شریف میں، جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو قباس بن اشیم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. جا کر حضرت قباس بن اشیم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جا کر کہتے ہیں السلام علیکم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے سے سلام کا جواب نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں آؤ قباس بیٹھو. قباس بن اشیم بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، میرا تو آج تک ان کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعارف نہیں تھا، میں جنگوں میں آیا تو تھا لیکن پیچھے پیچھے لڑتا واپس چلا جاتا، کبھی ان سے ملا نہیں، کبھی ان سے بات نہیں کی، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. حضرت قباس بن اشیم کہتے ہیں میں حیران ہو کے بیٹھ گیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. آپ علیہ السلام فوراً فرمانے لگے قباس تم وہی ہو نا، غزوہ بدر کے دن جب سارے بھاگ رہے تھے تو تم نے دل میں سوچا تھا کہ آج تو قریش عورتوں سے بھی زیادہ بزدل نکلے ہیں، ان سے تو عورتیں بہادر ہوتی ہیں، یہ تو عورتوں سے بھی زیادہ بزدل نکلے ہیں اور بھاگ کے کیسے دم دبا کے بھاگ کے جا رہے ہیں، تم وہی ہو. قباس بن اشیم آگے سے یہ نہیں کہتے وہی ہوں، یہ بھی نہیں کہتے وہ نہیں ہوں، کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر جب ان سے پوچھا گیا نا کہ کلمہ کیوں پڑھا تو کہتے ہیں کلمہ کیوں نہ پڑھتا، غزوہ بدر کے دن بھاگتے بھاگتے میرے دل میں ایک بات آئی تھی، میں نے وہ بات منہ سے بیان نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میں گنگنایا بھی نہیں تھا، میرے دل میں بات آئی تھی، انہوں نے وہ بات جان لی اور مجھ سے بیان کی. تو میرا دل کہتا ہے جو کفار کے دل کی باتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ امتیوں کے دل کی باتیں بھی پڑھ لیتا ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ نبی جو کفار کے دلوں کو اتنا اچھی طرح جانتا ہے وہ اپنے امتیوں کے دلوں کو کتنا اچھا جانتا ہوگا. تو میں نے اس لیے ان کا کلمہ پڑھ لیا کہ اگر یہ اپنے لشکر میں کھڑے ہوئے میرے دل کی بات پڑھ لیتے ہیں اور وہ سچی بات بیان کر دیتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نے کہا تھا ایک بات آخر میں بیان کروں گا. دفعہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کو مردوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا باپ۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت نظر آ رہی ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ سے مجھے پیار ہے، جب کہا کہ مردوں میں کون پیار ہے تو یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق، کہا اس کا باپ، یعنی ان کی نسبت سے پکارا، ان کی نسبت سے کہا کہ ان کے باپ مجھے پیارے ہیں۔ اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیالے پر وہی منہ رکھ کے پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے پیا ہوا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرمایا کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی لاڑ دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض بھی ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو راضی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔